السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج کا ولاگ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور ٹائٹل پہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آخر ویڈیو جو ہے کس کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ رات کا ٹائم تھا اور مجھے نہانا بھی تھا، تو پھر میں نے کیا کیا، پہلے میں نے سوچا چلو یہاں کی صفائی کر کے یہاں پہ پہلے میں پانی وانی ڈال کے اچھے سے وائپر لگا دوں، اور یہاں کا سب جو ہے گندا بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں بس یہی صفائیاں کر رہی تھی اور پھر میں نے سوچا چلو پہلے صاف کروں گی، اس کے بعد نہاؤں گی، اور نہانے کے بعد جو ہے پھر دیکھتی ہوں کہ کرنا کیا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوگے آج تو وہی یہاں صفائیاں ہو رہی ہیں۔ تو صفائی جو ہے گھر کی ہوتی ہے مطلب، لیکن میں دکھاتی نہیں ہوں کیمرے میں، بھائی موبائل وغیرہ گر جائے، پانی وانی لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بس، اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج جو ہے ریکارڈ کر لیتی ہوں، اور آپ لوگ کے پیارے پیارے کمنٹس میں پڑھتی رہتی ہوں، تھینک یو سو مچ بہت سارا۔ اور وہ یلو والی شرٹ کے بارے میں نے کچھ کمنٹ پڑھے تھے، ہاں بالکل وہ شرٹ مجھے بہت پسند ہے اور وہ بہت ہلکی ہے، مطلب کہ وہ پیور جو لان ہوتا ہے نا وہ کپڑا ہے، گرمی میں گھر میں اس کو ریلیکس ہو کے پہنتی ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا، بہت مزہ آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس کے جیسے میں تقریباً 10-15 بنا لوں تاکہ میں روزانہ الگ الگ طرح کے پہنوں، ٹھیک ہے۔ تو بس سین کچھ یہی ہے کہ کیا ہے، ہاں بس یہی سین ہے کہ بس میں صفائی جو ہے کر رہی تھی، 2-3 دفعہ میں نے یہاں پہ وائپر لگایا، پھر میں نے جو ہے وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں خوشبو میں کپڑے دھونے والا جو ہوتا ہے، ابھی جو میں باکس دکھا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ باکس جو ہے میں نام بھول گئی، اللہ میرے ذہن سے نکل گیا، پتہ نہیں کیا نام تھا، اچھا تو خیر وہ میں نے ڈالا یہاں پہ تو گھر میں خوشبو ہو گئی تھی، صحیح ہے۔ اور ہمارے گھر کے پاس ہو رہا ہے میلاد اور وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں نعتیں، تو مجھے وائس اوور جو میں کر رہی ہوں تو ہو بھی سکتا ہے کہ اس پہ کاپی رائٹ بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے مجھے سوچ سمجھ کے کرنا پڑا ہے، جیسے وہ چپ ہو جاتے ہیں نا تو میں تب جو ہے وائس اوور کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اسٹاپ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سین کچھ ایسا ہے کہ یہ سب میں نے پوچھا لگایا کیونکہ میں نے بولا یہ پھر صاف ہو جائے گا، سوکھ جائے گا نا، اور آج بھی میں نے وہ یلو کپڑے پہنے ہیں اور قسم سے سوری میں نے دھو لیے تھے لیکن پھر بھی میں نے پہنے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیا کروں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کچھ ایسا اور کپڑے خریدوں گی جو میں ہر باری الگ الگ پہنوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے بنایا تھا کھانا، اور سلاد بنایا تھا اور چاول بنائے تھے اپنے لیے، یہ پتہ نہیں یلو کیوں ہو جاتے ہیں، مجھ سے سمجھ میں نہیں آتا، میں اتنی محنت سے بناتی ہوں پھر بھی یلو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چاول بریانی والے چاول ہوتے ہیں اور یہ اچھے بھی ہوتے ہیں کھانے میں۔ تو یہ پاپڑ وغیرہ منگوا لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے لیے کھانا نکالا اور یہ میں نے بنائی تھی دال، یہ تھی مونگ کی دال ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کو پتہ نہیں پسند ہو نہ ہو لیکن مجھے اچھی لگتی ہے دال، چاول بھی اچھے ہوتے ہیں، اور بس چلتا رہتا ہے سین، جب جو دل چاہتا ہے انسان شوق سے کھائے مزے سے، تو مجھے دال چاول اچھے لگتے ہیں، اور میں سلاد بنا لیتی ہوں اس کے ساتھ اور اچار وغیرہ بنا کے جو ہے کھا لیتی ہوں۔ لڑکوں کو تو ویسے دال چاول پسند نہیں ہوتے میرے خیال میں نا، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن ہم لوگ تو بھائی کھا لیتے ہیں، شکر ہے اللہ کا، جو بھی مطلب بنانے کا اگر کچھ دل نہیں چاہتا تو دال ہی بنتی ہے، دال، کیونکہ کچھ دل نہیں کر رہا ہے نا بنانے کا، زیادہ محنت کرنے کا، تو جلدی سے دال کو چولہے پہ رکھو، اس میں ہلدی مرچی ڈالو اور پکا لو، تو آسان کھانا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں تو وہ جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت سکون کا ہوتا ہے، بس آپ کھانا کھاتے ہو تو ایسا لگتا ہے زندگی میں اور بھی کچھ کام ہے ہی نہیں، صرف کھانا ہے، اور ہمیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جب کھانا سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ بس میں ہوں اور کھانا ہے۔ تو پھر یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، اور میں جاگ کے مطلب تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں اٹھی تھی، میں نے کہا چلو یہیں سے ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہی تھی کہ میری تہجد روٹین کے بارے میں، تو میں نے یہ یہاں رکھ دیا تھا کہ تھوڑا سا اچھا لگے ویڈیو بناتے ہوئے، اور عموماً میں اس کو یہاں نہیں رکھتی ہوں، بس نماز جو ہے میں اسی جگہ پہ پڑھتی ہوں، اسی کمرے میں پڑھتی ہوں، کبھی کبھی الگ کمرے میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو بس پھر تہجد کے بارے میں جو ہے اب میں تھوڑی دیر کے بعد وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ شور کی آواز آ رہی تھی، یہاں پہ میلاد ہو رہا ہے اور بہت تیز آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہلکی ہلکی جو ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اور میں اس لیے تھوڑا قریب سے بول رہی ہوں تاکہ آواز صرف میری سنائی دے اور کسی کی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ مجھے یہ ویڈیو ریڈی کر کے اپلوڈ کرنا تھا اور پھر دوسری بنانی تھی، اس لیے بھی میں نے سوچا چلو بنا ہی لیتی ہوں ورنہ تو میں نیند میں ٹن ہو جاؤں گی،
صحیح ہے، تو یہ جو ہے مجھے گفٹ میں ملا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے سوچا چلو 2-3 کلپ جو ہے رات کے اس طرح سے ایڈ کر دوں تو یہ اچھے بھی لگیں گے، اور بس یہ ہے کہ میں نے ویسے ہی ریکارڈ کر لیا تھا کیونکہ میں نہائی تھی، یہ سارا کچھ کام شام کر کے اور فریش ہوئی تھی، اس کے بعد پھر میں نے کہا نماز بھی پڑھوں گی۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہوتی ہے وہ سونے کے بعد ہی ہوتی ہے، مطلب اگر آپ نے سویا نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سوئے نہیں تو آپ نماز نہ پڑھو، نہیں، آپ ویسے بھی رات کے جو 2 نفل ہوتے ہیں، قیلولہ اللہ کہتے ہیں، وہ قیلولہ بول رہی ہوں، سوری، یہ مطلب ایک نیند کا ایک جھونکا ہوتا ہے جو آپ کو لینا ہوتا ہے، ضروری نہیں، آپ ویسے بھی نماز پڑھ سکتے ہو کہ آپ نیت کرو بس نماز پڑھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سو لازمی ہے۔ دیکھو اگر ہم سونے کے انتظار میں رہیں گے تو پھر تو کبھی بھی اس طرح سے ہمیں نماز نہیں نصیب ہوگی، اسی لیے نماز جو ہے وہ میں جاگ بھی رہی ہوں تو بھی پڑھ لیتی ہوں، اور اگر سو کے اٹھتی ہوں تو بھی پڑھ لیتی ہوں، لازمی نہیں ہے کہ میں انتظار ہی کروں سونے کا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے گھر میں آدھی روٹی ہے ایگزامپل، اور آپ سوچو کہ نہیں مجھے تو پوری کھانی ہے، ارے آدھی سے تو گزارا ہوگا نا، تو اسی طرح نماز ہوتی ہے، اگر آپ سوئے نہیں تو ضروری نہیں آپ پڑھ لو، اللہ سے کانٹیکٹ میں رہنے کا ایک یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تہجد سے جو زندگی میں چینجنگز آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میں خود بھی، میری ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو میں اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں سنا سکتی، میں تھوڑی تھوڑی کر کے سب کچھ بتایا کروں گی۔ تہجد سے جو ہے زندگی بدلتی ہے، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، غصہ کم آتا ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہ آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ پہلے ہم سے پیار کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں سجدے کی توفیق دیتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو تہجد کی نماز تک پہنچ گیا، جس کے دل میں تہجد کے لیے جذبات پیدا ہو گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے کہ وہ نماز پڑھے اور مجھ سے بات کرے، مجھ سے جو چاہیے مجھ سے مانگے، میں اس کو دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں نے بہت سارے بیان سنے تھے، وہ قرآن کا ترجمہ میں بہت زیادہ پڑھتی تھی، تو اب بھی میں نے چھوڑا ہے پڑھنا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری روح ہوتی ہے جس کو کھانا نہیں ملتا، ٹھیک ہے، جو بہت سارے لوگ ہیں پریشان رہتے ہیں، ٹینشنز میں رہتے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، بہت پریشانیاں ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تہجد اسٹارٹ کرو۔ تہجد بے شک آپ 5 نماز نہ پڑھو، ایک بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ مت سوچو کہ نماز ہی نہیں پڑھی تو آپ یہ مت سوچو کہ میں نماز تہجد بھی نہ پڑھوں، نہیں، میں نے یہی کیا تھا، کچھ سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ جب میں نے تہجد کی نماز شروع کی تھی تو میں کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی، بس جیسے کبھی کبھی نماز پڑھ لی اس طرح پڑھتی تھی۔ تو تہجد سے میں 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہوئی، اور پھر میں 5 نماز کے بدلے 6 نماز پڑھتی، اور اس طرح مجھے عادت ہو گئی، اور پھر میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اور میں جیسی اذان ہوتی تھی فوراً نماز، اور تہجد کی بھی ٹائم پہ باقاعدہ، میں جیسی سوتی تھی تو مجھے کوئی نہ کوئی اٹھا دیتا تھا کہ مطلب ویسے ہی کوئی اٹھا دیتا تھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، ایسے ہوتا تھا، صحیح ہے۔ تو نماز سے یہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہو، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ، مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم۔ قریب سے بول رہی ہوں تاکہ پیچھے کی جو آواز آ رہی ہے وہ نہ آئے، کیونکہ اس سے نا کاپی رائٹ آنے کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، اسی لیے، صحیح ہے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب اللہ پاک دیکھتے ہیں نا کہ ہاں بھائی یہ بندہ تو نماز پڑھ رہا ہے، رات کو اٹھ کے میری عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو فوکس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پریشان ہوتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی ہیں، ہمیں کوئی انسان سے محبت ہو گئی، یا ہمیں کوئی چیز چاہیے، یا ہم پریشان ہیں، ہمیں گھر چاہیے، یا ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، ہم بیمار ہیں، یا ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے، تو ان سب کے لیے جب ہم دعا کریں گے نا رات میں، تو وہ ساری دعائیں نا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کیونکہ اس انسان سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ جس انسان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اور دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو چھوٹے بچے کا کیا سین ہوتا ہے، اگر وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، اور اس کو کوئی چیز چاہیے، اور اگر ہم نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اب اس بچے کو سمجھایا جاتا ہے، کوئی اور چیز دلائی جاتی ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں تسلی ملتی ہے، ہماری روح کو، ہمارے دماغ کو تسلی ملتی ہے، اور وہ چیز ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ملتی ہے،
اس سے اچھی ہی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے کبھی برا نہیں کر سکتے. ہمیشہ اللہ ہمارے لیے ایک پلاننگ ہماری لائف میں ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ و گمان بھی نہیں رکھ سکتے, وہ چیز ہمیں ملتی ہے. لیکن کب ملتی ہے؟ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. ورنہ ہم بھٹکتے پھرتے ہیں ایک ایسے کہ بھٹکے ہوئے مسافر. اگر ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے تو ہم بھٹکے ہوئے ہوں گے. جیسے کہ ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, اسی طرح ہماری روح کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی. ٹھیک ہے, اب وہ روح کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ روح کا کھانا میں نے بہت بار سنا ہے, بہت جگہوں پہ سنا ہے. روح کا کھانا یہ ہے کہ نماز. نماز اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت جب تک کہ روح کو سکون تسکین نہ مل جائے تب تک کہ آپ دعا مانگو, لمبی لمبے سجدے کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ یا اللہ سے معافیاں مانگو, بار بار مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف کر دیتے ہیں ہماری غلطیوں کو, گناہوں کو بھی. تو ٹھیک ہے, تہجد سے یہ ہوتا ہے کہ لائف چینج اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جب آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتے ہو, دعائیں مانگتے ہو اور اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہو اللہ کو, تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. کیونکہ دنیا میں تو کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو آپ کی کوئی بھی چیز پوری کرے یا آپ کو کسی تکلیف سے بچا لے. اللہ کے سوا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری نمازیں پڑھو, لیکن آپ تہجد شروع کرو گے نا جب, تو تہجد سے یہی ہوتا ہے جب آپ کی ساری مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے نا آپ جو سوچتے ہو نا وہ آپ کے پاس آتا ہے. اور یہ ایمان ہمارا اللہ پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے دعا مانگی تھی, پتہ نہیں اس کی ویڈیو کہاں چلی گئی. ایک تو میں پتہ نہیں وائس اوور کرتے کرتے میں رونے لگ گئی ہوں, پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے. اچھا, تو میں باہر چلی گئی تھی رات میں. ٹھیک ہے, تو بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی, رات کے 4 بجے کا ٹائم تھا شاید, اور بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی. تو ہم پراٹھے لینے چلے گئے تھے اور بس, تو میں نے کہا چلو وہاں پہ 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈ کر لوں. اور دعا بھی میں نے بہت لمبی مانگی تھی, سجدے والی ویڈیو بھی تھی. تو وہ نا جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو, موبائل میں کوئی بھی ویڈیو نا سیو نہیں ہو رہی ہے, پتہ نہیں بار بار ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے وہ 2-4 ویڈیوز تھیں, کلپس تھے, وہ میں ایڈ نہیں کر پائی. لیکن میں دوبارہ ایک تہجد کے اوپر اسٹوری مطلب ولاگ بناؤں گی اور میں آپ کو مطلب ساری اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح کیا کیا ہوا اور کس طرح سے میں نے نماز شروع کی اور سب کچھ میری زندگی میں اتنے بدلاؤ آئے, کس طرح سے ہوئے, میرے چینل مونیٹائز ہوئے, جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے ملتی رہی. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہوتا رہا ہے کہ پھر میں یہاں آ گئی تھی اور میں نے کافی ساری باتیں اس طرح کی تہجد کی, ظاہر سی بات ہے تہجد کی ویڈیو تھی, تہجد کے بارے میں بتانا یہی تھا کہ اس میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور میں 2 نفل جو ہے 2 نفل سے سٹارٹ کر کے آپ 12 نفل, 6 نفل, 4 نفل اس طرح پڑھتے ہو. آپ لمبی دعائیں مانگ سکتے ہو, نہیں تو نیند میں ہو لیکن آپ نے 10 منٹ کی بھی نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں, 5 منٹ بھی نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہیں. تھوڑی سی چیز سے جب عادت ہوتی ہے نا, آگے جا کے ساری چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں. آپ کو خود دلچسپی ہوتی ہے ہر وہ کام میں جس سے آپ کو فائدہ اور سکون اور تسکین مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہماری روح کو سکون دینا ہوتا ہے اس ساری چیز کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یہ تھی ملائی مجھے بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اور میں بھی ڈائٹنگ بھی چل رہی تھی, اتنی ایکسرسائز کے بعد میرے سامنے یہ آئی تو میں نے پھر کھائی اور گھر آ کے کھائی اور ولاگ اینڈ ہوتا ہے. آپ لوگ چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو پہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بائے بائے.